عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کے والد 9 بہنیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی 9 بہنیں تھیں اور سب چھوٹی چھوٹی تھی، معصوم تھی اور چھوٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جابر کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کسی مطلقہ یا بیوہ سے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی ہے، کیونکہ میرے 9 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو یہ بیوہ ہے، سمجھدار ہے اور اس کے اندر میچورٹی ہے، یہ میری بہنوں کی پرورش کر لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا معاملہ، لیکن اگر کنواری سے شادی کرتے تو ضاحکہا و تضاحککا، وہ تمہیں ہنساتی، تمہارے ساتھ مذاق کرتی اور تم اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہنسی مذاق کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہنسی مذاق کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے بالکل کلی طور پر کہ اس کو حرام سمجھ لیا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان کو ہنسی مذاق پر ابھارنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، کیوں انسان ہنسی مذاق کرتا ہے؟ ہنسی مذاق پر ابھارنے والی چیز ایک تو یہ ہوتی ہے انسان جس کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرا احترام کرتا ہے، یہ میری قدر کرتا ہے، مجھ سے خوف کھاتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، تو اب انسان اس کے سامنے ہنسی مذاق کرتا ہے اس کو کھولنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ اپنا مدعا میرے سامنے دل کھول کر کرے اور مجھے اپنی پریشانی بتائے۔ اس کا دل کھولنے کے لیے یہ ہنسی مذاق کی جاتی ہے تاکہ بندہ ڈرے نہ، خوف نہ کھائے اور کھل جائے۔ جیسے آپ دیکھیے اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر یا مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہمیشہ اگر بد مزاج ہو، اکھڑ پنا ہو، کبھی ہنستا کھیلتا نہ ہو تو شاگرد کوئی چیز پوچھتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں اس سے کہ کچھ گستاخی ہو گئی تو ابھی مار پڑے گی۔ ویسے ہی کوئی استاد جو ہنسی مذاق میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہو، شاگرد کو تعلیم دیتا ہو تو بچے اس سے کھلے ہوئے رہتے ہیں اور کوئی بھی چیز استاد کی وہ جلدی سے سمجھ جاتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ سوال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا کرتے تھے، اور بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی بندے کا ڈر کھولنے کے لیے، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اپنے بندے کا ڈر کھولنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے کیسے اللہ رب العالمین نے بھی مذاق کیا، وہ مذاق حق پر مبنی تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں ایک آدمی کو نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کو بھری ہوئی پائے گا، وجدتہ ملایا، جنت بھر چکی ہے، کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، کہے گا اے اللہ جنت تو بھر چکی ہے، اب میں کہاں داخل ہوں، میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا واپس جا، واپس چیک کر۔ وہ واپس گیا اور دیکھتا ہے کہ جنت بھر چکی ہے، اب جنت میں جگہ نہیں، میں کیسے جنت میں جاؤں؟ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا اللہ تعالیٰ یہ جنت بھر چکی ہے، میں کہاں جاؤں؟ وَأَنْتَ تُمَازِحُنِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ، اے اللہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے اور آپ ہنس پڑے، اتنے میں کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، یعنی آپ کہاں لگا کر ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ہنستے تھے، کہا لگا کر زیادہ ہنسنا آپ کا معمول نہیں تھا، 1-2 مقامات پر ایسا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بندے کا ڈر کھولنے کے لیے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہا ہے تاکہ بندہ مجھ سے مانگے اور میری آرزو کرے اور مجھ سے یہاں پر ڈرے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ مذاقیہ انداز جو حق پر مبنی تھا، سچا مذاق جو حق پر مبنی ہو اور سچ بات اور صحیح بات کی جائے، یہ اللہ رب العالمین نے بھی کی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو ڈر کھولنے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے مذاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مذاق کی جاتی، ہنسی مذاق کیا جاتا ہے کسی کی اصلاح کرنے کے لیے۔
کسی کو کوئی چیز سکھانے کے لیے، کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے مذاقیہ انداز میں کوئی بات رکھی جائے تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور وہ دین اسلام کی تعلیم کو سیکھ لے۔ اور اس کی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں کہیں جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی تھی، اور آپ کی بیویاں اونٹ پر سوار تھی، اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انجشہ رضی اللہ عنہ اس سفر میں موجود تھے۔ انجشہ رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی اچھے شاعر تھے، عربی اشعار پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اشعار میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ وہ جب اشعار پڑھتے تو اونٹ بھی مست ہو جایا کرتے تھے اور وہ بھی تیز چلنے لگتے تھے۔ ان کی ایسی دھن تھی، ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے انجشہ کہ اونٹوں میں مستی چھانے لگتی اور اونٹ تیزی سے چلنے لگتے تھے، سست رفتار تیز بھی ان کی رفتار تیز ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انجشہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور ان کے اشعار میں اس قدر تاثیر ہے کہ اونٹ بھی مست ہو رہے ہیں اور تیزی سے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشہ سے کہا ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، رویدک یا انجشہ رفقا بالقواریر، اے انجشہ آہستہ آہستہ اونٹوں کو ہاکو، تم جانتے ہو، اور یہ قواریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں کو تشبیہ دی کانچ کے ٹکڑوں سے۔ یہ آبگینے ہیں، یہ کانچ کے ٹکڑے ہیں، اگر تم اشعار پڑھو گے اور یہ اونٹ تمہارے اشعار پڑھنے سے تیزی سے چلیں گے تو یہ عورتیں جو اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی گر جائیں گی، ان کو نقصان پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار مزاحیہ انداز میں اور مذاق کے انداز میں انجشہ کی کو تعلیم دی، ان کی اصلاح کی کہ انجشہ ڈانٹا نہیں، ان کو دھمکایا نہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا دیکھیے، مزاحیہ انداز میں کہ اے انجشہ تم اشعار پڑھنے میں مست ہو، یہ اونٹ مست ہو رہے ہیں اور مست ہونے کی وجہ سے اونٹ تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اور ہو گیا کیا کہ یہ کانچ کے آبگینے یعنی یہ عورتیں جو اونٹوں پر بیٹھی ہوئی گر جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، ان کو چوٹ پہنچ جائے گی۔ تو مزاحیہ انداز میں، مذاق کے انداز میں کسی کی اصلاح کی جاتی ہے اور تعلیم دی جاتی ہے۔ اور مذاق کرنے کا تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی ڈپریشن میں اور اسٹریس میں اس قدر مبتلا ہوتا ہے کہ اسے خوشی چاہیے، اسے غموں کو ہلکا کرنے کا نتیجہ چاہیے، ذریعہ چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا غم دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو ہنستے ہوں اور ان کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کروں تاکہ میرا غم یہ ہلکا ہو جائے، جو طریقہ کی آج ہمارے ہاں رائج ہے میرے بھائیو، رائج ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کا غم ہلکا کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا دوسرا سبب اصلاح کرنے کے لیے مذاق ہوتا ہے۔ ایک اور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے خوات بن جابر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ 4 اجنبی عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اخیر میں اسلام لائے تھے اور انہیں پورے دین اسلام کے احکامات پتہ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اے خوات یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو اجنبی عورتوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے اس کی تعویل یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بہت بدکتا ہے، ان عورتوں کے پاس یہ رسی بٹوا رہا ہوں تاکہ اس کو باندھ دوں اور وہ بدکنا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور واپس تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا کہ خوات رضی اللہ عنہ واپس عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترک جملک الشراد یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، اے ابو عبداللہ تمہارا اونٹ ابھی تک بدکنا نہیں چھوڑا ہے۔ تو وہ خوات بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے اس مذاق سے بڑی شرمندگی ہوئی، یعنی اللہ کے رسول مجھے اٹھانا چاہتے ہیں وہاں سے کہ تم اٹھ جاؤ یہاں سے، اجنبی عورتوں سے باتیں کرنا اور ان کے درمیان بیٹھنا تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کس طرح سے کی؟ مذاق کے انداز میں اور سمجھانے کے انداز میں۔ تو مذاق یہ سمجھانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں جو چیز مذاق کے تعلق سے ہے، بڑا برا سلوک، بڑا طرز عمل ہمارا ہے میرے بھائیوں۔ کچھ لوگوں نے تو مذاق کو اپنی عادت
اور معمول بنا کے رکھا ہے. یہاں تک کہ قبرستان میں بھی مذاق کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, قبرستان میں بھی جنازہ ہے اور اپنے دوستوں میں مذاقیں کرتے ہیں, اور مذاق اتنا دن رات مذاق مذاق مذاق. میرے بھائیو, زیادہ مذاق میں نہیں ہونا چاہیے. انسان کا کوئی وقار ہونا چاہیے, اس کی بات کا کوئی وزن ہونا چاہیے, اس کی حیثیت ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب مذاق کے ماحول میں ہوتے تھے تو مذاق کیا کرتے تھے, لیکن جب کوئی معاملہ سنجیدگی کا ہوتا تھا, جب کوئی معاملہ سیریس ہوتا تھا, کانوا هم الرجال, وہ مرد ہوا کرتے تھے. وہاں ہنسی مذاق اور ٹھٹھا نہیں کیا کرتے تھے, وہاں مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے. ہمارے یہاں مذاق کا معاملہ دیکھیے, لوگ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اللہ کی آیتیں, اللہ کی قرآن, اللہ کے اسلام اور شریعت, اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق اڑتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ داڑھی رکھا ہے, داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے لوگ پردے میں رہنے والی عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ پردے کریں گی. پردے, جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے ان کا مذاق دوسرے, جن میں جو لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, مسلمان لبرل, نئی سوچ والے, وہ مذاق اڑاتے ہیں پردے میں رہنے والی عورتوں کا اور با پردہ گھر کا. اور مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ کیا بولتے ہیں دین کے کام کرتے ہیں, اس پر مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے دین کا مذاق اڑانا, اللہ کا مذاق اڑانا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا, اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کا مذاق اڑانا, اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑانا, یہ کفری عمل ہے. انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے, انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, نمازوں کا مذاق, یار 5 وقت کی نماز کیوں فرض کی گئی ہے, 2 وقت کی ہو جاتی, جمعہ کی ہو جاتی. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کوئی ٹخنے سے اوپر پاجامہ رکھتا ہے, اس کا مذاق, یہ دیکھو یہ کون سا آدمی آ گیا ہے, اس کا مذاق. تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے سورہ توبہ کے اندر. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان منافقین سے جب پوچھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق کیوں اڑاتے ہو, اس کی توہین کیوں کرتے ہو, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, تو مذاق میں کہہ دیں گے ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, کہہ دو ان سے, کیا اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم, تم کافر ہو چکے ہو, ایمان لانے کے بعد تم مرتد ہو چکے ہو, تم کفر میں مبتلا ہو چکے ہو, اور اللہ اس کا سخت عذاب تمہیں دے گا اس دنیا کے اندر. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, کیونکہ تم مجرم لوگ ہو, تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہو. اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں, غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر چل رہے تھے, تو کچھ منافقین بھی اس جنگ میں شرکت کے لیے گئے تھے. تو منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے قاریوں کا مذاق اڑا رہے تھے, جنہوں نے قرآن حفظ کر کے رکھا تھا, ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کے بارے میں بری بری باتیں کہہ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ تم کافر ہو چکے ہو, تم مرتد ہو چکے ہو, تم مسلمان نہیں ہو. تو اللہ, اس کے رسول کا مذاق اڑانا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑانا, یہ کفری عمل ہے جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ہمارے یہاں میرے بھائیو دیکھیے, لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ میں مذاق کرتے ہیں میرے بھائیو, جھوٹ, اور یہ عام شیوا بن چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, کنت تداعبنا, اللہ کے رسول کیا آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, لا اقول الا حقا, کہ میں مذاق میں بھی حق بات ہی بولتا ہوں, میں سچا مذاق کرتا ہوں, جھوٹی بات نہیں بولتا, بالکل صحیح بات بولتا ہوں. اور لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, اور اس مذاقیہ جھوٹ کی وجہ سے کتنے فتنے رونما ہوتے ہیں, کتنے فسادات, کتنے معاملات خراب ہوتے ہیں, کتنے تعلقات بگڑتے ہیں, کتنے ریلیشن شپ بگڑ جاتے ہیں. اور اس جھوٹے مذاق کی وجہ سے میرے بھائیوں کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے, کتنے لوگوں کی موت سننے میں آتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. اور سب کو پتا ہوگا, کسی نے اپنے دوست سے مذاق کر لیا, تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا تمہارے بیٹے کا یہ حادثہ ہو گیا, اور جھوٹ میں, اور باپ نے سنا اور اس کی بی پی ہائی ہوئی, اس کو اٹیک آ گیا اور وہ مر گیا, اور بعد میں کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. میرے بھائیوں, یہ جھوٹے مذاق
اور آج کل لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے کافی چینلز چل گئے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھمکی دی ہے، سخت دھمکی دی ہے کہ اللہ کا سخت غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور اس کے لیے جہنم ہے، ویل اللہ، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کی وادی ہے، جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، نچلا حصہ ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، مذاق میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹا مذاق یہ اسلام میں جائز نہیں، لیکن لوگوں کی تو یہ عادت بن چکی ہے اور اپنا شیوا بنا لیا ہے، مذاق کو بالکل دروازے کھول دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے مذاق کو جائز قرار دیا ہے، اس کی لیمٹس ہے، اس کے حدود ہیں، اس کا دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کر آپ مذاق کر سکتے ہیں، لیکن مذاق کے اندر آپ جھوٹ بولیں اور دوسرے کو نقصان پہنچائیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں مذاق کی شکل دیکھیے، مذاق کے اندر غیبت چغلیاں ہوتی ہیں، غیبت مذاق تو کر رہے ہیں لیکن کسی کی غیبتیں بیان ہو رہی ہیں، برا بلا کہا جا رہا ہے اور آپس میں ہنس رہے ہیں، یہ مذاق بھی جائز اور درست نہیں ہے، یہ مذاق بھی حرام ہے، اسلام ایسے مذاق سے منع کرتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، مذاق کرنا الگ چیز ہے، مذاق اڑانا الگ چیز ہے۔ مذاق کرنے کی عادت ہے لیکن مذاق اڑانے کی قطعاً عادت نہیں۔ ہمارے ہاں مذاق نہیں کیا جاتا، اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ ایسا کرنا اللہ رب العالمین نے مذاق اڑانے سے سخت منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ ایمان والو، کوئی بھی مومن دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی مومن مسلمان عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو اور جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر۔ مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، کسی بھی انداز میں، مال و دولت کے اعتبار سے، خاندان و قبیلت کے اعتبار سے، اور اسٹیٹس اور رتبے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ کتنا برا ہے، کتنا برا انسان ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے، مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اور ہمیشہ دوسرے کا مذاق اڑانے والا اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہوتا ہے نا، انسان کے پاس ایک نعمت ہے جو سامنے والے کے پاس نہیں ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ کوئی بیچارہ بولنے میں توتلاتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ دیکھ کر کہ ہم اس سے اچھے ہیں، اور یہ مذاق بہت رائج ہے، یہ مذاق جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں بھی ہکلاتا ہوا توتلا پیدا کر سکتا تھا، اور آج کل لنگڑے کو دیکھ کر مذاق کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یا ایسی کوئی بھی نعمت جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، پیسے کے اعتبار سے کمزور ہے، کسی کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، اسے دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہمارے محلے کے بچے، کوئی پاگل دیوانہ مجنون آیا تھا بیچارہ، جس کی مینٹلٹی کم ہے اور سوچنے سمجھنے کی پاور کم ہے، وہ ہمارے بچے کھڑے ہو کر اس کو مارتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو روکیں اور انہیں اس کا مذاق اڑانے سے روکیں، کہ اللہ چاہتا تو یہ عذاب جو جس میں اس کو مبتلا کیا ہے ہمیں بھی کر دیتا، ہمیں بھی لنگڑا بنا دیتا، ہم سے بھی یہ نعمتیں چھین لیتا۔ تو مذاق اڑانا کسی بھی شکل میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مذاق کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا اور کسی کو غم دینا، کسی کو مصیبت پہنچانا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لوگوں نے مذاق کو بالکل عام بات سمجھا، کوئی سیریس میٹر نہیں سمجھا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، مذاق، رشتہ بیچتے ہیں، رشتہ بیچتے ہیں کسی کے ہاں، کسی باپ کے ہاں، بھائی تمہاری لڑکی سے رشتہ کر دو، ہمارے بیٹے کا یا میرا، اور بعد میں جب باتیں آگے بڑھنے لگتی ہے تو دھڑلے سے بول دیتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ مذاق۔ اسی طرح سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے، طلاق بعد میں کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صلاۃ جدہن جد وہزلہن ہزل. لوگوں تین چیزیں ایسی ہے جن کی حقیقت بھی حقیقت مانی جاتی ہے اور جن کا مذاق بھی حقیقت مانا جاتا ہے. انسان مذاق میں طلاق دے وہ مذاق نہیں رہتا، وہ حقیقت رہتی، وہ حقیقت میں طلاق ہو جاتا ہے. انسان مذاق کے اندر کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور بول دیتا ہے میں نکاح کرتا ہوں اور کچھ شرائط پائی گئی تو وہ نکاح ہو جاتا ہے. اس میں مذاق نہیں چلتا ہے، اس میں حقیقت اور سنجیدگی کو قبول کیا آتا ہے. اسی طرح سے نیا طلاق دینے کے بعد واپس رجعت کا مسئلہ آتا ہے، واپس لوٹانے کا مسئلہ آتا ہے. اس میں کہ میں نے تو لوٹانے کی بات کہی نہیں، ہمیں تو نہیں چاہیے ہماری بہو ہماری بیوی، ہم تو مذاق کر رہے تھے. ان میں مذاق نہیں چلتا ہے میرے بھائیوں. ان میں اسلام کی نظر میں وہ معاملہ سنجیدہ ہے، سیریسلی ہے. تمہارے مذاق کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وہ حقیقت پر محمول کیا جائے گا. میرے بھائیوں جیسا کہ میں نے کہا کہ مذاق کے لمٹس ہیں، دائرے ہیں، حدود ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے. ورنہ آج کتنے مسلمان دھڑلے سے مذاق کر رہے ہیں اور خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ مذاق میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق یہ سچ پر مبنی ہوتا تھا. اللہ کے رسول مذاق کرتے تھے، صحیح بات کہتے تھے، جھوٹی بات نہیں ہوتی تھی. جیسا کہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، ان الجنت لا تدخلها عجوز، کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، جنت کے اندر بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو وہ بوڑھی عورت رونے لگی، پریشان ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بوڑھی عورت، کوئی بھی عورت بوڑھی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی، جوانی کی حالت میں جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے دل بہلانے کے لیے، لیکن آپ کے مذاق میں بھی سچائی ہوا کرتی تھی، حق ہوا کرتا تھا، صحیح بات ہوا کرتی تھی. ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ کے اندر مسافر تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں، مجھے کوئی اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مذاق کیا اور کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا، مجھے تو سوار ہو کے اپنے گھر پہنچنا ہے، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَلْ تَلِدُ النُّوقُ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبْلُ إِلَّا النُّوقُ، کہ کوئی بھی اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اونٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے لیکن سچے مذاق ہوتے تھے. ہمارے ہاں ہم نے مذاق کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا ہے اور اسلامی آداب اور شرائط اور اصول کی پاسداری نہیں کی ہے بلکہ پامال کیا ہے. اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے. طویل موضوع تھا، آدھے گھنٹے میں نے مختصر سی باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی ہے تاکہ مذاق کے تعلق سے بھی اسلام کے کیا احکامات ہیں، کیا تعلیمات ہیں پتہ چل سکے اور اس مذاق کے تعلق سے بھی لوگ تھوڑا سیریس ہوں اور مذاق بھی کریں لیکن حد میں رکھ کے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سن سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مذاق کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو ملوز خاطر رکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق اڑانے سے بچائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے دین اور اس کے رسول اور اس کی آیات، اس کے احکام اور شریعت کے مذاق کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی نادانی کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله،
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل اکبر.